السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، میں آپ کا بھائی عدیل فیاضی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا اظہار خیال کمنٹ باکس میں کریں کہ آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک امام صاحب کے تعلق سے ابھی میرے سامنے سے خبر گزری، جو خبر ابھی پرسوں بدھ کی ہے، یعنی 18 جون 2025 کی خبر ہے۔ یہ ایک امام صاحب قبلہ نے، مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے قرض سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پشچمی سنگھ بھومی ضلع کے چائی باسا بڑی بازار استھت رضائے مدینہ مسجد کے امام مولانا شہباز انصاری، جن کی عمر 31 سال تھی، انہوں نے بدھوار کی صبح مسجد کی تیسری منزل پر پھانسی لگا کر آتم ہتیا کر لی۔ موقع سے برآمد چٹھی، ایک نوٹ ملا، اس میں امام صاحب نے قرض سے پریشان ہو کر یہ قدم اٹھانے کی بات لکھی ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے پریشان چل رہے تھے۔ پولیس نے چٹھی کو ضبط کر لیا ہے۔ صدر تھانہ پولیس نے مسجد پہنچ کر شب کو اتارا۔ صدر اسپتال میں پوسٹ مارٹم کرا کر پریجنوں کو سونپ دیا گیا۔ پریجن شو لے کر اپنے گاؤں مدھوپور دیو گھر چلے گئے۔ 6 ماہ سے چائی باسا مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ گیات ہو کہ مولانا شہباز انصاری مدھوپور دیو گھر کے نواسی تھے۔ وہ چائی باسا کی مدینہ مسجد میں قریب 6 مہینے سے نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ مسجد میں ہی رہتے تھے۔ ان کی پتنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ مائکے جمشید پور میں رہتی تھیں۔ لوگوں نے بتایا کہ کچھ دنوں سے مولانا شہباز انصاری صبح فجر کی نماز نہیں پڑھا رہے تھے۔ وہ گمسم اور چنتت رہتے تھے۔ سہیوگی نے سب سے پہلے پھندے پر لٹکا دیکھا۔ مسجد کے مجیم سہیوگی نے پولیس کو بتایا کہ بدھوار کی صبح قریب 9 بجے تیسری منزل پر ان کے کمرے میں گیا تو دیکھا مولانا صاحب کو پھانسی پر لٹکا ہوا پایا۔ انہوں نے مسجد کے سنستھاپک محمد اختر کو بتایا۔ محمد اختر نے آس پاس کے لوگوں کو جانکاری دی۔ سوچنا ملتے ہی صبح 11 بجے پتنی جمشید پور سے چائی باسا پہنچی۔ پتی کا شو کو دیکھ کر رو کر ان کا برا حال ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی تصویر بھی میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں، تھوڑی بلر کر کے آپ اس کو دیکھیں کہ قرض سے پریشان ہو کر امام صاحب نے یہ قدم اٹھایا۔ حالانکہ اس قدم کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے۔ خودکشی کرنا مذہب اسلام میں حرام کام ہے۔ انہوں نے جو کیا ہے وہ بالکل غلط کیا ہے۔ یہ مردانگی نہیں ہے اور یہ بہادری کا کام انہوں نے نہیں کیا ہے۔ بہرحال آپ لوگ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور جو خطا ہوئی ان سے اللہ پاک اس خطا کو بھی ان کی معاف فرمائے، کیونکہ بخشنے والا رب قدیر ہے۔ لیکن میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخر ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ ہمارے علماء آج کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ مسجدوں کے خادم، اذان پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے، مسجدوں میں جھاڑو پوچھا صفائی ستھرائی یہ لوگ کرنے والے، آج ان کی تنخواہوں کے حال آپ دیکھیں گے تو آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ آج 5,000 6,000 8,000 10,000، بہت ہے تو 15,000 14,000 یہ تنخواہیں آج ان کی ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ 400-500 روپے میں آج ہمارا پریوار کیا چل جاتا ہے؟ ایک دن میں نہیں چلتا ہے نا۔ تو جب کسی ایک عام انسان کا پریوار 15-14,000 میں نہیں چل سکتا ایک مہینہ، تو پھر ایک امام اس طرح سے کیسے اپنی زندگی گزارے گا؟ یہ ایک مولانا کی موت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے احساس کی موت ہے۔ ہماری قوم کی جو غیر حساسیت قوم کے اندر ہے، یہ اس کی موت ہے۔ آپ سوچیں آج ان کی کیا تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے؟ یار دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے جو لوگ 200 روپے کی مزدوری کرتے تھے، آج ان کی 500 روپے کی مزدوری ہے، کسی کی 700 روپے کی مزدوری ہے۔ لیبر والوں کی مزدوری اب 600 700 روپے کی ہوتی ہے۔ تو کیا یار ایک امام ان لوگوں سے بھی گیا گزرا ہے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام سے صرف دین سیکھنے کی کوشش نہ کریں، صرف دین سیکھنے کی امام سے کوشش نہ کریں، بلکہ وہ انسان ہے، اس کو جینے کا موقع دیں۔
صرف آپ یہ کوشش نہ کریں ارے یہ تو اور امام لوگ ہیں، مولانا مولوی ہیں، ان سے صرف دین سیکھو بات ختم ہو گئی، نہیں، دین بھی سیکھو اور انہیں یار جینے کا موقع بھی دو۔ ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کی بھی پریشانیاں ہیں، ان کے بھی ساتھ دکھ سکھ ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی گھر کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں جو انہیں پورا کرنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر سروں پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ اس طرح سے کیسے کام چلے گا؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے یار کہ ایک امام نے خودکشی کر لی، اور اس سے پہلے بھی ایک دو واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ ائمہ حضرات نے خودکشیاں کی ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں رب قدیر ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے بیوی بچوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے بھائی بہنوں کو اللہ پاک صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن آج ہماری قوم کا کیا حال ہے یار؟ ائمہ حضرات بعض ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جن کے پاس رہنے کو، جن کا رہائشی مکان تک اچھا نہیں ہے، جن کے بچے اس مہنگائی کے وقت میں اچھے اسکول میں، اچھے مدرسے میں ان کے بچے پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، ہے نا؟ تو یار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو ذرا کہ یار جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو ہمیں اذان ہمارے لیے پڑھتا ہے، جو ہمیں فجر کے وقت اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، دین سکھاتا ہے، ہمارے بچوں کو دین سکھاتا ہے، ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اذان ان کے کان میں پڑتا ہے، بائیں کان میں تکبیر پڑتا ہے، مر جاتے ہیں تو جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، شادی ہوتی ہے نکاح پڑھاتا ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں مرنے تک یہ علماء ہمارے کام آتے ہیں، زندگی میں کوئی مسائل جب پیش آتے ہیں تو پھر یہی اس کو حل کرتے ہیں۔ تو آج مسائل کو حل کرنے والوں کے مسائل کو حل کون کرے گا؟ آپ سوچیں کہ جو ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، دینی مسائل جو ہمارے حل کرتے ہیں، بسا اوقات دنیاوی مسائل بھی حل کرتے ہیں، تو پھر ان مسائل حل کرنے والوں کے مسئلوں کو حل کون کرے گا؟ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے نا، ائمہ حضرات کی، علماء کی، خطبہ کی۔ صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کو نماز پڑھائیں، آپ کو دین سکھائیں، نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے ان کے تئیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی تنخواہیں اچھی کریں، ان کے لیے بہترین نذرانوں کا انتظام کریں تاکہ وہ خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں۔ بہرحال دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے گناہ صغائر کبائر معاف فرمائے، جنت الفردوس میں بہتر مقام عطا فرمائے، اور ہماری قوم کو اللہ پاک اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔